السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر حاضر ہوں. وہیں سے شروع کریں گے جہاں لاسٹ ٹائم پچھلی بار ہم نے چھوڑا تھا. خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. انہوں نے اتنا ٹائم دیا، لیکن میں بھی کیا کروں، میں بھی بہت لالچی ہوں. جب جامعہ کا معاملہ آ جاتا ہے اور میں بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو خالد صاحب سے آج جاننے کی کوشش کریں گے اس والے ایپیسوڈ میں کہ جو جامعہ کی سوچ تھی اور جامعہ کے جو لوگ اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن وہ ٹوٹل ملا کے جو بچوں کی نشوونما ہوتی تھی، بچوں کی جو کہتے ہیں تربیت، اس پہ کس طریقے کا امپریشن آتا تھا. کیونکہ آج کل ہم نے دیکھا گیا ہے کہ گھر اماں جو ہیں وہ کسی ایک خیال کی ہیں اور ابا دوسرے خیال کی ہے، تو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو جامعہ میں کیا ہوتا تھا. اور دوسری چیز سر جو میں اس کا ذکر ابھی کرنا چاہوں گا، آپ صحیح اصلاح کر دیجیے گا. دو شعر جو ہیں وہ میں ہمیشہ میری ذہن میں آتے ہیں. ایک تو علامہ اقبال کا ہے، طرز کہن پہ اڑنا، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اور اس کے بعد شناوری کا تقاضا ہے نو بنو طوفاں، کنارے موج میں آسودگی ساحل ہے. تو یہ دونوں شعر اور جامعہ کس طرح سے ایک دوسرے کے. بھائی جامعہ کے سلسلے میں ایک بات تو جو مجھے خاص طور سے سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ اکثر و بیشتر کتابوں میں پڑھا اور یہ سنا کہ دل و دماغ کی کھڑکیاں کھلی رکھیے، لیکن اپنی جڑوں پر مضبوطی سے قائم رہیے. تعلیم کا بنیادی مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ماضی سے کی جو صالح روایات ہیں ان سے کٹے بغیر ہم مستقبل کے جو امکانات ہیں ان کی جستجو بھی کریں اور ان کو حاصل بھی کریں، اور جو ہمارے تجربات منفی ہوں ان کو پیچھے چھوڑتے جائیں، جو مثبت چیزیں ہیں ان کو لے کے. اور یہی وہ چیز ہے جس سے تہذیبیں آگے بڑھتی ہیں. جامعہ میں مجھے اس کا عملی نمونہ دیکھنے کو ملا. جی سر. آج جب میں بیٹھ کے سوچتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں ہر مکتب فکر کا آدمی موجود تھا. یہاں اگر مذہبی اعتقاد اور مذہبی افکار کی بنیاد پر میں دیکھنے کی کوشش کروں تو یہاں مولانا اسلم جیراج پوری صاحب جو اہل قرآن تھے، یہاں بعض حضرات اہل حدیث تھے، یہاں بعض حضرات دیوبند سے فاضل تھے اور یہاں کی خدمت انجام دے رہے تھے. ندوے کے لوگ بھی یہاں موجود تھے، حنفی بھی تھے اور مالکی بھی تھے اور شافعی بھی تھے. لیکن جامعہ میں کیریکٹر بلڈنگ کا جو کام تھا اس میں سب اسی طرح دل و جان سے لگے رہتے تھے کہ جس میں کسی طرح کا یہ مسلکی اختلافات جو ہیں کبھی کسی کام میں آڑے نہیں آئے، اور کسی یعنی بچوں کی جو ذہنی تربیت تھی ان میں کبھی کوئی ٹینشن نہیں پیدا ہونے دیا. تو ایک یہاں کمیونسٹ بھی تھے، یہاں سوشلسٹ بھی تھے، یہاں فری تھنکرز بھی تھے، یہاں وہ لوگ بھی تھے جو کہ جن کو ہم سینٹرسٹ کہہ سکتے ہیں. تو یہ سارے لوگ جو تھے وہ یہاں ایتھیسٹ بھی تھے، یہاں کمیونسٹ بھی تھے. تو ترقی پسند تحریک سے جڑے ہوئے بہت سارے لوگ تھے، یہاں تھیٹر کے لوگ بھی تھے، یہاں اسکلپچر کے ماہرین بھی تھے. یہ سارے لوگ مل کے طلباء کی جو کردار سازی کا کام انجام دیتے تھے، اور اس خوبی سے انجام دیتے تھے کہ طلباء جو تھے ان میں کبھی جیسے ایک پرسنالٹی کے اندر جو کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوتا تھا. عام طور پر خاندانوں میں ایسا ہو جاتا ہے، اگر ایک ہی گھر میں دو فکر کے لوگ جمع ہو جائیں تو یہ ٹکراؤ پیدا ہونے کے امکانات رہتے ہیں. جامعہ میں کبھی کسی نے یہ نہیں ہونے دیا. ہمیں کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ ہماری تربیت جو ہے وہ کسی خاص مکتب فکر کے مطابق ہو رہی ہے. وہ انہوں نے ہمارے سامنے مختلف نمونے رکھے اور اس بات کی چوائس دی کہ آپ کو جو مناسب لگتا ہے. بقول زبیر نے جو ابھی پڑھا نا کہ کیا ہے وہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن، آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. علامہ اقبال تو بہت پہلے کہہ گئے تھے، اور یہ ایک تاریخی حقیقت بھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور جامعہ کے ترانے میں اسی جذبے کو اور اسی بات کو اس خوبصورتی سے کہا
کہ شناوری کا تقاضا ہے نو بنو طوفاں کنارے موج میں آسودگی یہ ساحل ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجیے نا. ابھی ایک بالکل نوجوان شاعر کا ایک شعر مجھے سننے کو ملا، اور اس نے زندگی کی ایک چھوٹی سی تصویر پیش کی، اور اس نے کہا کہ وہ رنگ و رس کی ہوس اور بس، رنگ و رس کی ہوس اور بس، مسئلہ دسترس اور بس. یعنی جب آپ کوشش کر کے کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کی جہاں ایفرٹس ختم ہو گئی وہاں زندگی جو ہے وہ ٹھہر سی جاتی ہے، پھر اس میں کوئی لطف باقی نہیں رہتا. یہ بات شناوری کا تقاضا ہے نو بنو طوفاں اور کنارے موج میں آسودگی یہ ساحل ہے، اس میں بھی وہی بات کہی گئی ہے. یہ ایک آفاقی تجربہ ہے جو اقبال سے لے کے اور آج کے نوجوان شاعر تک پہنچا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پروفیسر عاقل اور پروفیسر مجیب اور پروفیسر عابد حسین میں بہت سی باتوں میں ایک دوسرے سے کوئی بہت یعنی اختلافات بھی تھے، لیکن تربیت کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ اگر مثال کے طور سے کوئی طالب علم جو ہے، آپ کو معلوم ہے عابد صاحب اردو کے بہترین لکھنے والوں میں صاحب طرز ادیب ہیں، مجیب صاحب اردو کے بعد میں اور انگریزی کے اچھے مصنفین پہ شمار کیے جاتے ہیں. تو اگر کوئی مضمون کسی نے اردو میں لکھا مثال کے طور سے اور مجیب صاحب کے پاس چلا گیا کہ مجیب صاحب بھی اردو میں بہت اچھا لکھتے ہیں اور ان کو دکھایا، تو وہ اس کو پڑھنے کے بعد یہ کہتے تھے ہاں بھائی بہت اچھا مضمون تم نے لکھا ہے، لیکن عابد صاحب کو اس وقت ضرور لکھانا. اور اسی طرح اگر عابد صاحب کے پاس کوئی انگریزی میں مضمون لکھ کے لے جاتا تھا تو عابد صاحب کہتے تھے دیکھو وہاں مضمون بہت اچھا ہے اور یہ مگر مجیب صاحب کو دکھائے بغیر اس کو چھپنے کے لیے نہیں دینا. تو یہ جو بات ہے نا کہ اپنے ذاتی اختلافات کو اس سے اوپر اٹھ کے تعلیم کو بہترین صلاح دینا اور بہترین اس شخص تک پہنچا دینا جہاں سے وہ، مجیب صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ استادوں کے ایک رول میں تھا کہ استاد کا کام یہ ہے کہ وہ ایک کڑی سے دوسری کڑی تک ایک طالب علم کو پہنچانے میں اچھے سے اچھے استاد کی نشاندہی کرتا رہے. اس پر جو عمل میں نے دیکھا ہے وہ جامعہ میں اساتذہ کو دیکھا ہے، تربیت کا یہ انداز بھی دیکھا ہے کہ مثال کے طور سے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں یہ ایگزامپل اور مل سکتی ہے. ایک امتحان ہو رہا تھا اور میں اس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے تاریخ کا پرچہ تھا، یورپین ہسٹری کا. وہاں میں گیا تو یورپین ہسٹری کا نہیں، مغل ہسٹری کا پرچہ تھا، اس میں ایک یورپین ہسٹری کا پارٹ بھی تھا. تو میں وہاں امتحان حال میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سارے سوالات جو ہیں وہ اورنگزیب کے بعد جو مغل حکمراں ہوئے ہیں انہی پر ہیں، کوئی بڑے مغلز کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں تھا. اور میرا مطالعہ جو تھا وہ اورنگزیب پہ آ کے ختم ہو گیا تھا. بعد والوں کو میں نے پڑھا نہیں تھا اس لیے کہ وہ غیر اہم مجھے لگتے تھے اس زمانے میں، حالانکہ ان کی اہمیت بھی بہت ہے. تو میں نے یورپین ہسٹری کا ایک سوال اٹمپٹ کیا اور میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں وہ پورا ہو گیا. میں اٹھ کے چلا، راستے میں مجھے میرے ہسٹری کے استاد مجاہد صاحب مل گئے. انہوں نے کہا جا رہے ہو اتنی جلدی؟ میں نے کہا تھا وہ مجھے پرچے میں کچھ آتا نہیں ہے، میں یہاں بیٹھ کے کیا کروں گا. تو انہوں نے کہا کیوں نہیں آتا؟ میں نے کہا میں نے گریٹر مغل کو پڑھا تھا، وہاں سارے لیٹر مغل پر سوالات ہیں، میں بیٹھ کے کیا کروں وہاں. تو ان کا اچھا آئیے. مجھے واپس کمرے میں لے گئے. وہاں ہسٹری کے جتنے طالب علم تھے سب اسی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو مجاہد صاحب نے بورڈ پر 5 سوال اور لکھے، سب گریٹر مغل پر تھے. اور انہوں نے کہا بھائی اب آپ سب لوگوں کو یہ چوائس ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان میں سے جو سوال اٹیمپٹ کرنا چاہیں، یا ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، وہ آپ کی گرفت میں ہے یا نہیں ہے. جس کو آپ نے پڑھا ہی نہیں اس کے بارے میں آپ سے سوال کر کے کیا کروں. تو یہ میں 5 سوال اور دے رہا ہوں آپ. یہ وہ طرز فکر تھی جس سے طلباء میں کانفیڈنس بھی پیدا ہوتا تھا اور ان کی ذہن سازی اور ان کی تربیت بھی ہوتی تھی. ایسے متعدد واقعات ہیں، وہ کہاں تک میں نہیں وہ سر آپ 60-70
میں نے 8ویں کلاس 1982-83 کے بیچ میں کری ہے. ہم نے تو یہ چیزیں نہیں ملی، لیکن شاید تعلیم میلہ پھر 87 میں شروع ہو گیا تھا دوبارہ سے. تو آپ بھی پرنسپل ہوا کرتے تھے، تو تھوڑا بہت تو ہم تک پہنچا ہے، کیونکہ وہ باغبانی، وہ ایک دن کا مدرسہ، مثلا نشین کا جلسہ، وہ ساری چیزیں ہم تک تو پہنچی ہیں. اور شرارتیں تو ہم بھی بہت کرتے تھے. تو یہ طالب علموں کا حق ہوتا ہے شرارت کرنا. ایک چیز ہوتی ہے شرارت اور ایک چیز ہوتی ہے بد تہذیبی. جی میں نے جامعہ میں یہ دیکھا کہ لوگ شرارت تو کرتے تھے، وہ بڑی انٹیلیجنٹ شرارتیں کرتے تھے. اس کی اگر کسی کو مل جائیں وہ نمونے، کھلونا جو پرچہ شمع کا نکلتا تھا اس میں ایک تصویری کہانی آیا کرتی تھی. وہ جامعہ کے طالب علم، مڈل اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول کے طالب علموں، تو وہ بڑی بڑی خوبصورت کہانیاں ہوتی ہیں. سراج انور اس کی فوٹوگرافی کرتے تھے اور یہاں کے جامعہ کے اساتذہ اس کی اسکرپٹ لکھتے تھے، لیکن کام سارا بچوں کا ہوتا تھا. تو اس میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا تھا، اور وہ محض تفریح تو تھی، لیکن اس تفریح کے پیچھے جو تعلیم ہوتی تھی وہ بڑی اہم تھی. اس میں طرح طرح کی ایپیسوڈس اس میں آئے ہیں. سر وہ مجھے یاد ہے کہ وہ، سوری آپ کی بات، ہم 5ویں کلاس میں تھے، بلقیس میڈم کلاس ٹیچر تھی ہماری. تو فاؤنڈیشن ڈے کا پروگرام ہوا تو پورا اسکول اور ہاسٹل سجا کرتے تھے. تو ہماری کتاب میں ایک سبق تھا، ایک پہاڑ اور گلہری، ٹھیک ہے نا. تو میں اور میرا ایک دوست پرویز اختر، تو میڈم نے کہا کہ یہ ہمیں یہ پہاڑ کا ماڈل بنانا ہے. اچھا چکنی مٹی کہاں ملتی ہے؟ جہاں آج مسجد خلیل اللہ ہے، یہاں پر جمنا کا علاقہ تھا یہ پورا. تو اچھا میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، اس پہ سائیکل تھی، ذمہ داری ہمیں دی گئی. تو سر وہ ایک بار سائیکل میں لاتے، تو چھوٹے تو تھے ہم لوگ، اٹھتا بھی نہیں تھا، تو اتنی سی مٹی آتی تھی. میرے خیال سے 25 چکر لگائے ہوں گے ہم نے. وہ ڈیڈیکیشن تھا. تو وہ لے کے آئے وہاں پر، وہ مٹی رکھی پہاڑ کے لیے. پھر میڈم بہت خوش ہو گئی. بلکہ میڈم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، یہ چائے اور یہ سموسے، اچھا آپ کے سگنیچر ہوتے تھے اس میں جو پرچیوں پہ. اب میں یہاں پر ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، تو وہ جو بیچ کی جگہ تھی، تو ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ یہ تو انرجی ملنی چاہیے. سموسے چلو ٹھیک ہے، چائے، ہم نے اس میں 10 گلاب جامن بھی بیچ میں نہیں. مظفر بھائی سے وہ کھا لیے جا کے. تو وہ آپ کے سگنیچر تو ہوتے تھے نا. ہمارا ایک دوست تھا، اس نے آپ کے سگنیچر بھی کاپی کیے تھے. لیکن سر اس سے تعلیم میلے کے زمانے میں ہوتا تھا، اس کے علاوہ ہم نے نہیں کرتا. تو یہ شرارتیں بھی ہماری تھی جو سر کو میں بتا رہا ہوں. شرارتیں ہیں، اور طالب علموں کی ایسی خوبصورت یادیں میرے پاس بھی ہیں، لیکن ان کا ذکر کہاں تک کیا جائے. انشاءاللہ سر موقع ملا تو ضرور کریں گے. اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے نہ صرف یہ کہ یاد رکھا، سر آپ استاد ہو ہمارے، بلکہ مجھے اس کا موقع دیا کہ وہ لمحے جو میری زندگی کا سرمایہ ہے، جی سر، میں وہ آپ سے شیئر کر سکوں. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو کہ ایک تھوڑی سی، ایک اتنی سی رتی بھر جامعہ بھی لوگوں تک پہنچ جائے. اب تو وہی زمانہ آ گیا ہے کہ رتی بھر بھی پہنچ جائے تو ہمارا سمجھ لو مقصد جو ہے اس میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت سے لوگ اس کو قصہ کہانیاں سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں عملی طور پر ممکن نہیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب بھی اگر اخلاص سے کام کیا جائے تو یہ سب پھر سے دوبارہ کیا جا سکتا ہے. جامعہ نے تعلیم کے میدان میں جو تجربات کیے ہیں ان کو لوگ نقل کرتے ہیں، ان پر، اور وہ جامعہ سے رخصت ہو گئی. اتفاق کی بات یہ ہے، افسوس کی بات بھی ہے، لیکن وہ اپنے سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے. اور وہ سارے کام، بچوں کا بینک ہو یا باغبانی ہو یا بچوں کا زو ہو یا بچوں کی اپنی سائنس کی لیب کے علاوہ ان کا اپنا میوزیم ہو، یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں نے خود، یعنی یہاں کا ہائر سیکنڈری اسکول میں جو میوزیم تھا، جی سر، دلی میوزیم میں بچوں کے ہاتھ کی ہوئی کھدائی میں نکلی ہوئی چیزیں، یہ جو کلوکھڑی کا علاقہ کہلاتا ہے، یہ جو جہاں ذاکر نگر بسا ہوا ہے اب، اور یہ تیمور نگر، اور اس کے ساتھ ایک اور ہے، کیا ہے، لائنس ہاسپٹل جہاں پر ہے، لائنس ہاسپٹل. تیمور نگر کے علاوہ ایک اور بستی ہے سر، مجھے نہیں بس اندازہ نہیں. تیمور نگر کے بعد، اور اس کے بعد کی لوکھڑی ہے، یہ علاؤدین خلجی کا زمانہ تھا. جی جی، زمانے کی عمارتیں یہاں تھیں.
اور یہاں جامعہ کے ہسٹری کے طالب علم جاتے تھے اور کھدائی کرتے تھے تو وہاں پتھر بھی نکلے اور برتن بھی نکلے اور اس طرح کی چیزیں، وہ سب دلی میوزیم میں جمع تھی۔ پھر 7 دلیوں کا نقشہ اور اس زمانے میں کون حکمران رہے، ان کی تفصیلات، ایک ٹائم لائن، یہ سارے کام جامعہ کے طالب علموں نے، 9ویں اور 10ویں کے طالب علموں نے مجاہد صاحب اور اختر حسین فاروقی صاحب کی نگرانی میں انجام دیے۔ اور جامعہ مڈل اسکول کا جو میوزیم تھا اس میں جو سانپ اور کیڑے مکوڑے اور تتلیاں، کہاں سے لاتے تھے؟ بڑے بڑے سانپ یہاں ہوتے تھے، وہ سب یہیں سے پکڑے ہوئے اور یہیں پرزرو کیے ہوئے طلباء اور اساتذہ نے مل کے وہ جمع کیے تھے۔ اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ جہاں آج ذاکر صاحب کا مزار ہے، وہاں ایک ٹیلیسکوپ لگایا گیا تھا، آبزرویٹری بنی تھی۔ امین صاحب مرحوم ہمارے یہاں جغرافیہ کے استاد تھے، انہوں نے وہ آبزرویٹری بنائی تھی اور وہاں رات کو ستاروں کی چال اور ستاروں کے متعلق معلومات ہاسٹل کے بچے جاتے تھے اور دیکھتے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم آج اگر کہیں میں مل جاتی تو ان کی بڑی تعریف ہوتی۔ یہاں پروجیکٹ میتھڈ پر جو کام ہوتے تھے ان میں بعض پروجیکٹس جیسے مین پروجیکٹس مجھے یاد ہے اچھی طرح، تو مین پروجیکٹس ہوا تھا، اس میں انسان کی پوری زندگی کی کہانی تصویروں اور ماڈلس کے ذریعے مڈل اسکول کے بچوں نے تیار کیا تھا وہ، اور وہ جاپان تک گیا نمائش کے لیے۔ ڈگنیٹریز جو حکومت ہند کے پاس آتی تھیں ان کو یہاں لایا جاتا تھا، شاہ ایران ہوں، شاہ سعود ہوں، جمال عبد الناصر ہوں، یا اس طرح کے جتنے بھی ڈگنیٹریز اس زمانے میں آتی تھیں وہ جامعہ ضرور لائی جاتی تھیں، اور اسکول دکھانے کے لیے اور بچوں سے ان کی براہ راست ملاقات ہوتی۔ پنڈت نہرو کا یہ حال تھا کہ یہ مڈل اسکول کے جو بچوں کی حکومت کا جو وزیر اعظم تھا اس کو پنڈت جی نے کہا کہ آئیے بھائی، آپ بھی وزیر اعظم، میں بھی وزیر اعظم۔ اور یہ محبت اور یہ تعلق جو تھا وہ اوپر سے نیچے تک جاری اور ساری تھا۔ یہ تھی جامعہ، اور یہ اب بھی ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی فکر میں تھوڑا سا بدلاؤ لے آئیں۔ تو بہرحال یہ طویل ہوتا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ دنوں میں موقع ملا تو پھر آپ کے سامنے کچھ جامعہ لے کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے سب سے پہلے خالد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کوئی شکریہ ادا کرنے کی بات نہیں ہے، اور آپ سب لوگوں سے وداع لیتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔